وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ پھر سے زیر کو اور باریک کریں. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ پھر سے ثم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب لیا ہم نے پکا وعدہ تم سے، لا نہیں تسفکونا تم بہانا، دماءکم دم کی جمع خون، ولا تخرجون اور نہ تم نکالنا، روٹ کیا ہے خے رے جیم، انفسکم اپنے نفسوں کو اپنی جانوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے. دیار کا روٹ جو ہے دال واو رے ہے، دور. دیار جو ہے یہ دار کی جمع ہے اور دار دور سے نکلا ہے، اسی سے لفظ دائرہ ہے. دائرہ کا معنی کسی چیز کو گھیرے میں لینا. تو گھر کو دار کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی گھر والوں کو گھیرے میں لے کر دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. ثم پھر اقررتم قاف رے رے اقرار کیا تم نے. اچھا اب قرار آنا ہے اور اقرار دونوں میں روٹ ایک ہی ہے، تو دونوں میں ریزمبلنس کیا ہے؟ جب آپ کسی بات کا اقرار کرتے ہیں تو گویا کیا کرتے ہیں؟ ٹھہر جاتے ہیں، اس بات پہ ٹک جاتے ہیں. وَأَنْتُمْ اور تم تشہدون تم گواہ ہو. کیا ہے روٹ اس کا؟ شین ہے دال. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کس بات کا؟ نمبر 1 لا تسفکون دماءکم تم اپنے خون نہ بہانا. اپنے سے مراد کیا ہے؟ اپنے بھائی بندوں کے یعنی اپنی قوم کے. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم اور اپنے نفسوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالنا، بے گھر نہ کرنا. ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کر لیا، وعدہ کر لیا کس بات کا؟ کہ نہ خون بہائیں گے اور نہ اپنے بھائیوں کو بے گھر کریں گے. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اور تم خود گواہ ہو کہ تم یہ وعدہ کر چکے ہو. یہاں بنیادی طور پر بنی اسرائیل کے ایک خاص عمل کا ذکر ہے. قصہ کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ کی آمد سے پہلے مدینہ میں کچھ یہودی قبائل رہتے تھے. ان قبائل کے نام آپ نے سن رکھے ہوں گے، بنو قریظہ، بنو نذیر، نذیر نزال سے نزوئے سے بلکہ دواد سے، اور بنو قینقاع. یہ مشہور قبیلے تھے. انہوں نے اپنے ہمسایہ عربوں کے ساتھ دوستی کر رکھی تھی. اس دوستی کو کہتے ہیں حلیفانہ تعلقات. حلیف کا مطلب ہوتا ہے قسم کھا کر دوست بنانے والا، کہ ہم ساتھ جیے مریں گے. بہت پکی دوستی کی طرف اشارہ ہے.
اور کون رہتا تھا مدینہ میں جب آپ تشریف لے گئے تھے؟ اوس اور خزرج. اب ہوا یہ کہ بنو قریظہ نے اوس کے ساتھ حلیفانہ تعلقات قائم کر رکھے تھے اور بنو نذیر اور قینقاع نے خزرج کے ساتھ. اور یہ سب کچھ کیوں تھا؟ دنیاوی سیاست اور دنیاوی مفادات کی خاطر. یعنی آپس میں گروہ بندی کر رکھی تھی اور دشمنوں کے ساتھ تعلقات قائم کر رکھے تھے، جن تعلقات کو بھی حلیفانہ تعلقات کہا گیا. اس میں کیا تھا کہ اگر تمہارے خلاف کوئی لڑنے کو آئے گا تو ہم تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اب ہوا کیا کہ جب اوس اور خزرج میں باہم لڑائی ہوئی تو جو اوس کے حلیف تھے کون تھے؟ وہ بنو قریظہ. وہ کس سے لڑے؟ صرف خزرج سے نہیں بلکہ خزرج کے حلیف دو یہودی قبائل بنو نذیر اور بنو قینقاع سے، ان سے بھی لڑ پڑے. ان کے الائنس بن گئے نا وہ. اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر رکھا تھا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا. کس بات کا؟ نمبر 1، لا تسفکون دماءکم، تم اپنے خون نہ بہانا. اپنے سے مراد کیا ہے؟ اپنے بھائی بندوں کے، یعنی اپنی قوم کے. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنے نفسوں کو، اپنے بھائیوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالنا، بے گھر نہ کرنا. ثم، پھر اقررتم، تم نے اقرار کر لیا، وعدہ کر لیا. کس بات کا؟ کہ نہ خون بہائیں گے اور نہ اپنے بھائیوں کو بے گھر کریں گے. وانتم تشہدون، اور تم خود گواہ ہو کہ تم یہ وعدہ کر چکے ہو.